بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا خواہ نہیں ہوں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ پس جب ان دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنایا، اور جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا، اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت، نبوت یا ولایت دی تھی، وہ اپنی طرف سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں، اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑ ڈالا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ میں تو آپ نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہیں نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے اس کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ طلب کرتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے، میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی، اور دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہو کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک نیتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان کی باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔